سینئر صحافی سلیم بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب بہت شکریہ۔ افسوسناک ایک دن ہے صحافتی تنظیموں کے لیے، صحافیوں کے لیے، کہ دن دہاڑے پریس کلب کے سامنے، جو کہ صحافیوں کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اس کے سامنے ہی ایک صحافی کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دل بہت دکھی ہے جرنلسٹ کا اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ دن دہاڑے مرڈر جو ہے، یہ پتہ نہیں کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیوں یہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جرنلسٹوں کو۔ میں تو بالکل اس کو مطلب ہے، حکومت وقت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ لاہور جیسے شہر میں دن دہاڑے کتنی مصروف سڑک پر جو ڈیوس روڈ ہے اس کے اوپر پریس کلب کے قریب ایک صحافی کا قتل میرے خیال سے ایک اتنا اندوہناک واقعہ ہے کہ حکومت کو تو اب تک سر سے پیر تک اس کے اوپر لگ جانا چاہیے تھا کہ اس کے قاتلوں کو پکڑے جلدی سے۔ وہاں تو ان کی کان کے اوپر کوئی جو ہی نہیں رینگ رہی۔ ابھی تک تو مجھے ان کی طرف سے کوئی ایسے ریفلیکسز نظر نہیں آئے، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری سے صبح سے شام تک ٹی وی کی اسکرینوں پہ قبضہ رکھتے ہیں، لیکن ایک صحافی کا مرڈر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ابھی تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی رد عمل دینے کی۔ میں اس پر سخت دکھی ہوں، مجھے سخت اس پر میں دل برداشتہ ہوں اور غصے میں ہوں۔ تو یہ جو ہیں یہ اشارے اور اندیے اچھے نہیں ہیں۔ جس کی بھی آواز بلند ہوتی ہے، چاہے وہ مافیاز ہیں، چاہے وہ لینڈ مافیاز ہیں، اس کے خلاف ان کو اگر اس طرح سے ہلاک کرنے کی روایت اگر پڑ گئی تو یہاں پر کیا ہوگا اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور جتنی جلدی ممکن ہو پوری حکومتی مشینری کو لگ کے اس کے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور پوری جو ہماری صحافی برادری ہے پوری، چاہے وہ پریس کلب کے لوگ ہیں، چاہے وہ مختلف اخبارات کے لوگ ہیں، ہماری صحافتی تنظیمیں جو ہیں، جی، ان کو فوکس کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ اس کے قاتلوں کو سزا جو ہے وہ ضرور ملے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر بھی ان کے خاندان کے ساتھ حسنین شاہ صاحب کے جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، جا کے ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے گھر والوں کو ملنا چاہیے، اور یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ صحافت کے نام پر ایک دھبا ہے جو یہ عمل ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ کوششیں کبھی ترک نہیں کریں گے کہ اس کے قاتلوں کو کافر کردار تک اچھا پہنچایا سلیم جائے۔ صاحب، جس طرح آپ نے بھی خدشات کا اظہار کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، اس طرح کا واقعہ کیا صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ڈور بیل نہیں ہے کہ آج ہمیں اقدامات اٹھانے کی ضرورت، اپنی پروٹیکشن کے لیے آواز اٹھانے کی، اور صحافتی تنظیموں کو اس حوالے سے کوئی لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل، آپ نے جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں آپ کی بات کو دوہرا بھی دیتا ہوں اسٹرانگلی، کہ یہ تنظیمیں اگر اس کے اوپر خاموش رہیں تو یہ ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے خیال سے یہ ابتدا اچھی نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا، لہٰذا اس برادری، اس کمیونٹی کے پورے کے تحفظ کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا بھی پڑے گا اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ حکومت ذمہ دار ہے اس قسم کے ڈیئرنگ مرڈر کی، جو ایک لاہور جیسے جو کیپٹل ہے پنجاب جیسے صوبے کا، اس کے اندر دن دہاڑے یہ واردات ہو جانا اور لوگوں کا فرار ہو جانا۔ کدھر گیا وہ سیف سٹی، کدھر گئی وہ اکرم پلاس صاحب جو ہیں، ان کی وہ ایفیشنسی اور ان کی پرفارمنس اور ان کی گورننس جس کے ترانے گاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کریں پیدا ان کے قاتلوں کو جہاں سے مرضی وہ۔ تو میں تو اس پر اپنی کمیونٹی سے اور خاص طور سے جو ہماری تنظیمیں ہیں، نمائندہ تنظیمیں، ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ جو اہل خانہ ہیں ان کے حسین شاہ صاحب کے، ان کو یہ پتہ لگے کہ جس کمیونٹی سے ان کے شوہر یا ان کے باپ یا جو بھائی تعلق رکھتے تھے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ حکومت کو جلد از جلد ان قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی جانب سے بھی اس واقعے کی کنڈمنیشن کی گئی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے، جو کہ آج ہر صحافی، ہر شخص کا یہی مطالبہ ہے پنجاب گورنمنٹ سے، کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس قتل کے محرکات کے بارے میں صحافیوں کو اور عوام کو آگاہ کیا جائے۔